دل میں ندامت ہو, دل میں شرمندگی ہو, گناہ کا احساس ہو کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے. حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 16 سال کا بچہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. 16 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیا, حضور سے پیار کیا. مفہوماً حدیث پیش کر رہا ہوں, حضور کا خادم ہے, حضور کی خدمت کرتا ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کام پر بھیجتے وہ کام کرنے کے لیے جاتا. کسی صحابی کے لیے پیغام دینا ہوتا, ثعلبہ کو حضور بھیجتے. کسی غیر مسلم تک پیغام پہنچانا ہوتا, حضور ثعلبہ کو بھیجتے. کسی چیز کو خریدنا ہوتا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثعلبہ کو بھیجتے. ثعلبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے. لیکن ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثعلبہ, وہ 16 ایئر اولڈ حضرت ثعلبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام پر بھیجتے ہیں. آدھے دن کا کام تھا لیکن بہت وقت ہو گیا, ثعلبہ واپس نہیں آئے. ثعلبہ کہاں گئے؟ جب واپس آ رہے تھے تو دیکھا کہ ایک حمام ہے, اس حمام میں ایک عورت نہا رہی ہے, ایک پردہ لٹکا ہوا ہے, ہوا کا تیز جھونکا آتا ہے, پردہ اٹھتا ہے, ان کی نظر اس عورت پر پڑ جاتی ہے. ان کے دل میں کچھ رغبت ہوئی, کچھ میلان ہوا, دل میں خیال آیا, ہے ثعلبہ دوسری نظر تو حرام ہے لیکن آج تو نے کیا کیا؟ آج تو نے اس عورت کو دیکھ لیا, یہ عورت نہا رہی تھی, تو نے اس حالت میں دیکھ لیا. تیرا دعویٰ یہ ہے کہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے. اتنی کم عمری میں اللہ جل وعلا نے تجھے اتنا بڑا مقام دیا, اتنی بلندی دی. دنیا تجھے خادم مصطفیٰ کہتی ہے, دنیا تجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کہتی ہے. حضور کا خدمت گزار ہو کے اس عورت کو تو نے دیکھا. ثعلبہ پر رقت طاری ہو گئی, اس قدر روئے, چہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا. ثعلبہ روتے ہوئے اپنے آپ سے یہ کہتے ہیں, ہو نہ ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہو چکی ہوگی, اللہ نے کلام کیا ہوگا کہ ثعلبہ منافق ہو گیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے والا, اور اس طرح اس عورت کو دیکھ لیا, اللہ جل وعلا کی وحی آ چکی ہوگی, کس منہ سے حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا؟ ہے ثعلبہ اب تو اس بات کا حقدار نہیں کہ تو حضور کی بارگاہ میں جائے. اس 16 سال کے بچے کے ذہنی خیالات اور اس کے ذہنی ارتقاء کو ذرا چشم تصور سے دیکھیں, تخیل باندھیں کہ اس کو اللہ جل وعلا نے کتنی فراست دی, کس قدر ندامت, شرمندگی, شرمساری کی کیفیت اس کے دل میں پیدا ہوئی. یہ شرمساری کی کیفیت کہ ہمارے دل میں بھی ہے, ہم انسان ہیں, گناہ انسان سے ہو جاتا ہے, لیکن گناہ کے بعد ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ ہم کیا ڈھیٹ ہو جاتے ہیں؟ ایک گناہ ہو تو اس کے بعد 10 گناہ کرتے ہیں. گھر میں تنہائی میں پورنوگرافی دیکھنے والے بھی اس بات پر غور کریں, عورتوں سے باتیں کرنے والے بھی اس بات پر غور کریں کہ جس کے دل میں ڈر ہو, جس کے دل میں خوف ہو, جسے حضور کا قرب ملا ہو, اس کے دل کی کیفیات کیسے بدلتی ہیں. ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں, ان پر رقت طاری ہے, حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے. ثعلبہ کہاں جاتے ہیں؟ پہاڑ پر جا کے عبادت کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں, روتے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی, سلام پھیرنے کے بعد اپنے صحابہ سے حضور نے خطاب کیا, ہے صحابہ ثعلبہ کہاں ہے؟ ایک کام پر بھیجا تھا. صحابہ عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثعلبہ تو آدھے دن کا کام تھا, ابھی تک واپس آئے نہیں, ابھی واپس پہنچے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم جاؤ ثعلبہ کو تلاش کرو. ایک ہفتہ گزر گیا, ثعلبہ نہیں مل رہے, لوگ ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کر رہے ہیں. دوسرا ہفتہ گزر گیا, تیسرا ہفتہ گزر گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کا انتخاب کیا, کہا تم جاؤ اسے تلاش کرو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھیجا. اب یہ صحابہ تلاش کر رہے ہیں, 40 دن ہو گئے, گلیوں میں تلاش کر رہے ہیں, بازاروں میں تلاش کر رہے ہیں, دیہاتوں میں تلاش کر رہے ہیں. آخر وہ وقت آیا کہ جب وہ شہر کے مضافات تک پہنچ گئے, وہاں پر بلند پہاڑ تھے. چرواہوں کو دیکھا, ان سے پوچھا, کہا اتنا قد ہے, اتنی عمر ہے, رنگت ایسی ہے, نقوش ایسے ہیں, کیا اس بچے کو تم نے دیکھا ہے؟ یہ بچہ 40 دن سے غائب ہے, ہمیں نہیں مل رہا. انہوں نے کہا, کیا تم اس رونے والے بچے کا ذکر کرتے ہو, وہ جو روتا بہت ہے؟ کہا کیا مطلب؟ کہا اس رونے والے بچے کا ذکر کرتے ہو جس پر ہمیشہ رقت طاری رہتی ہے. کہا کیا مطلب, کون سا رونے والا بچہ؟ کہا جو تم نے اس کی ڈسکرپشن بیان کی ہے نا, جب ہم رات کو سوتے ہیں نا تو ان بلند پہاڑوں سے ایک بچے کی رونے کی آوازیں آتی ہیں, اس کی درد بھری آواز ہمارے سینے تک پہنچتی ہے. وہ روتا ہے اور رو رو کے اللہ کو پکارتا ہے, وہ معافیا مانگتا ہے, ہمیں پتہ نہیں اس سے ہوا کیا ہے. کہا وہ آپ کے پاس کب آتا ہے؟ کہا ہم چرواہے ہیں, بکریاں چراتے ہیں, کبھی کبھی آ جاتا ہے, بکریوں کا دودھ پیتا ہے اور چلا جاتا ہے. فاروق اعظم نے فرمایا کب آئے گا؟ کہا یہ اس کے آنے کا وقت ہے, ابھی آ ہی رہا ہوگا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیحدہ ہو کر چھپ جاتے ہیں کہ کہیں ثعلبہ ہی نہ ہو. دیکھتے ہیں کہ ثعلبہ آ رہا ہے, ثعلبہ آ رہا ہے تو رو رہا ہے, دودھ پیتا ہے پیالے میں, لیکن پیالے میں دودھ کے ساتھ اس کے آنسو بھی گر رہے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً باہر آتے ہیں, سلمان
فارسی فوراً باہر آتے ہیں، وہ سالبہ تجھے کیا ہوا ہے؟ سالبہ تیرا چہرہ بدل گیا، اس قدر نحیف ہو گیا، اس قدر کمزور ہو گیا۔ سالبہ نے فاروق اعظم کو دیکھا، کہا نہیں نہیں میرے قریب نہیں آنا، سالبہ منافق ہو گیا ہے، وہی آ گئی ہے، اللہ نے فرما دیا ہے۔ کہا کاہے کی باتیں کرتا ہے، کیسی باتیں کرتا ہے؟ کہا نہیں نہیں میں اس لائق نہیں کہ تم میرے قریب ہو جاؤ، میں جانتا ہوں حضور تک پیغام آ گیا ہے، میں ڈرتا ہوں۔ کہا سالبہ ہمارے ساتھ ہو۔ فاروق اعظم نے فرمایا ہمیں حضور کا حکم ہے۔ سالبہ نے بھاگنے کی کوشش کی، کہا کس منہ سے آقا کی بارگاہ میں جاؤں، اس چہرہ بددعا کو بھی دیکھتا ہوں اور ان حسیناؤں کو بھی دیکھتا ہوں۔ کہا سالبہ آقا کا حکم ہے۔ فاروق اعظم نے فوراً سالبہ کو پکڑا، حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ سالبہ کمرے میں جاتے ہیں، اس قدر بیمار ہیں، اس قدر کمزور ہو گئے ہیں، ایک صحت مند بچہ اس قدر کمزور ہو گیا، رو رو کے۔ سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن مسلسل پہاڑوں میں روتے رہے، اب کمزوری کی وجہ سے بیٹھ بھی نہیں سکتے، بستر پر لیٹ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں تشریف لاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کمرے میں تشریف لاتے ہیں، وہ کریم آقا ہیں، ان کی شان کریمی کے کیا کہنے، ان کی عظمتوں کے کیا کہنے۔ چہیتے سالبہ کو دیکھتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بستر کے قریب تشریف لاتے ہیں، اس کے سر کو اٹھاتے ہیں، اپنی گود میں رکھتے ہیں۔ ارے کیا قسمت ہے اس صحابی کی۔ میں کہتا ہوں دوستو گناہ ہو جائے لیکن گناہ کے بعد بھی شرمندگی بھی ایسی ہو، گناہ ہو جائے پھر گناہ کے بعد ندامت بھی ایسی ہو، گناہ ہو جائے لیکن گناہ کے بعد اپنے نفس کو سزا کا سلسلہ بھی ایسا ہو، اور پھر جب اللہ توبہ قبول کرتا ہے نا تو پھر قسمت عروج پہ ہوتی ہے، پھر اس کے مقدر یوں جھانکتے ہیں، اللہ ایسا کرم فرماتا ہے کہ اسے پھر آقا کی گود نصیب ہوتی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے سالبہ آنکھیں کھولو۔ سالبہ آنکھیں کھولتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ آقا میں گنہگار، میں سیاکار، آقا مجھے آپ کی گود ملی، میں اس قابل کہاں؟ آقا مجھے پتا ہے وہی آ گئی ہے، مجھے پتا ہے آیت آ گئی ہے، آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ سالبہ منافق ہو گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس قابل نہیں کہ آپ کی گود میں لیٹوں۔ سالبہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک عورت کو یوں دیکھ لیا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا تو پھر تو توبہ کر لے۔ سالبہ کہتے ہیں مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ جہنم کے نچلے درجے میں مجھے پھینکا جائے گا، مجھے جلایا جائے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا مومن ڈرتا بھی تو ہے لیکن مومن کی ایک اور کیفیت بھی ہے، وہ امید کی کیفیت ہے۔ کہا اللہ سے امید کیا رکھتا ہے؟ کہا امید تو یہ ہے کہ میرے اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا پھر اللہ سے جو تو زن رکھتا ہے اللہ کو اپنے زن کے مطابق پائے گا، یہ امید رکھ کہ میرا اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے دعا بلند کیے، سالبہ کو دعائیں دی۔ جب سالبہ خوش ہو گئے کہ مجھے آقا کی دعائیں ملی اور میرے منافق ہونے کے حوالے سے کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، تو اس وقت سالبہ حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں محسوس کر رہا ہوں جیسے میرے جسم میں ہزاروں کیڑے رینگ رہے ہیں، اس قدر درد محسوس کر رہا ہوں۔ میرے آقا رونے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کیوں گریہ فرما رہے ہیں، آقا کیوں رو رہے ہیں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے سالبہ تیری موت کا وقت آ گیا ہے، ملک الموت آ رہے ہیں، تیرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ سالبہ نے دیکھا ارے مقدر والا ہے وہ جس کی موت آقا کی گود میں ہو، کاش یوں موت آئے میرے ہم نشی نزاکا اور ہو جائے منظر ہنسی، کاش یوں موت آئے میرے ہم نشی نزاکا اور ہو جائے منظر ہنسی، وہ ادھر اپنی زلفیں سوارا کرے اور ادھر دم ہمارا نکلتا رہے۔ ارے کیسا قسمت والا ہے، آقا کی گود میں سالبہ کی موت واقع ہو گئی، سالبہ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ میرے دوستو یہی پیغام ہے، اگر چاہتے ہو آقا کا کرم ملے تو آج میلاد کی محفل کا یہ پیغام لے جاؤ کہ غم کا ایک سبب گناہ بھی ہے، اگر تم گناہوں سے توبہ کرو گے ڈپریشن ختم ہو جائے گی، حضور کا پیار ملے گا، حضور کی محبت ملے گی، حضور کا عشق ملے گا۔ والدین کو وقت دو، اپنے بچوں کو وقت دو، نمازوں میں استقامت حاصل کرو، گناہ جو کیے ان سے توبہ کرو، جو نمازیں قضا کی ہیں، جو روزے قضا کیے ہیں ان کی قضا عمری کرو، حسن اخلاق سے پیش آؤ، جو رشتہ دار ناراض ہیں صلہ رحمی کے جذبے کے ساتھ ان سے ملاقات کرو، وہ پوچھے کیا ہو گیا ہے، میرے گھر میں آج کیوں آیا ہے، کبھی نہیں آیا، کہا تجھے نہیں پتا کل کنز الہدیٰ میں محفل میلاد ہوئی تھی، آقا کا میلاد ہوا ہے اس لیے آیا ہوں۔ ارے جس سے مل رہا ہے ویسے تو تیرے چہرے پر 12 بجے ہوتے ہیں، آج مسکرا کیوں رہا ہے؟ کیوں مسکرا رہا ہوں؟ کل حضور کی میلاد کی محفل تھی، میلاد ہوئی ہے، میلاد نے مسکرانا سکھا دیا، میلاد نے زندگی گزارنا سکھا دیا، میلاد نے گناہ سے توبہ کرنا سکھا دیا، میلاد نے ڈپریشن سے بچنا سکھا دیا۔ میرے دوستو آؤ آج دل میں